ملک میں مانسون سیزن کے ایک اور طاقتور اسپیل کا آغاز۔ خیبر پختونخوا ایک بار پھر طوفانی بارشوں کی زد میں آ گیا۔ بنیر کے بعد سوابی میں کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائیڈنگ نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ 22 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سیلابی ریلوں کے باعث کئی گھر ڈوب گئے، متعدد افراد ریلے میں بہہ گئے۔ سوابی کے ندی نالوں میں طغیانی، گلیاں اور سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ مکان باغ، سید و شریف روڈ اور ملا بابا میں 4 روز سے بجلی بند، پینے کے پانی کی قلت، نکاسی کا فقدان، 400 مکانات متاثر، کئی مکمل تباہ، 124 تعلیمی ادارے متاثر، 3 مکمل تباہ۔ مانسون بارشوں میں مجموعی طور پر 660 افراد ہلاک ہو چکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حالیہ تباہ کن بارشوں اور سیلاب کے متاثرین کی مدد اور بحالی پر جائزہ اجلاس ہوا۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹرکوں کے قافلوں کو ترجیحی بنیادوں پر پہلے بھیجا جائے۔ امدادی اشیاء کی تقسیم کی نگرانی انجینئر امیر مقام کو تفویض۔ متعلقہ وزراء کو کے پی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا، مصیبت کی اس گھڑی میں کوئی وفاقی، کوئی صوبائی حکومت نہیں، ہمیں متاثرہ لوگوں کی مدد کو یقینی بنانا ہے۔ یہ سیاست کا نہیں، خدمت کا اور لوگوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی کابینہ اراکین نے 15 دنوں کی تنخواہیں، جبکہ ممبران نے صوبائی اسمبلی کی 7 دنوں کی تنخواہیں متاثرین کی امداد کے لیے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کا عطیات کے شفاف استعمال کے لیے بھی طریقہ کار وضع کرنے کا فیصلہ کہا۔ اس مقصد کے لیے پی ڈی ایم اے میں خصوصی اکاؤنٹ کھولا جائے گا۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اس فنڈ کے استعمال کے لیے ایک صاف، شفاف طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ گلیشیئرز پگھلنے سے گلگت اور کشمیر میں سیلاب کا خطرہ، چیئرمین این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ وفاقی وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا، مانسون کے مزید 2 اسپیل آ رہے ہیں جو اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ پاکستان مانسون کے 7ویں اسپیل سے گزر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ شمالی علاقوں میں جب گلیشیئر سے پانی آئے گا تو نشیبی علاقوں میں تباہی ہوگی۔ سیلاب متاثرین کی مدد ہمارا قومی فریضہ ہے۔ وفاقی حکومت قومی ذمہ داری کے تحت اپنا کردار نبھا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے صوبائی حکومتوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک اور چیئرمین این ڈی ایم اے کے ہمراہ میڈیا کو بریفنگ۔ کہا، ملک کے مختلف حصوں میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مؤثر انداز میں رابطہ کاری کی جا رہی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا کے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا گیا۔ سندھ کے صوبائی وزیر ریلیف مخدوم محبوب زمان نے پشاور کے گورنر ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی، حکومت سندھ اور بھٹو خاندان متاثرین کے ساتھ ہے۔ یہ امداد اپنی جگہ، مگر آئندہ بھی اپنے پختونخوا کے بہن بھائیوں کا ساتھ دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر افسوس ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر امدادی سامان کی خریداری ہنگامی صورت میں کی۔ ایک خوراک کے پیکج پر ایک خاندان کا 15 دن تک گزارا ہوگا۔ پاک فضائیہ نے سیلاب متاثرین کے لیے کراچی سے پشاور 48 ٹن امدادی سامان پہنچا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فضائیہ کی خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن میں معاونت جاری ہے۔ امدادی سامان ایئر ایگل B-737 طیارے کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے متاثرہ اضلاع بنیر اور شانگلہ میں خشک راشن تقسیم کیا جائے گا اور این ڈی ایم اے کے تعاون سے امدادی سامان متاثرہ خاندانوں تک پہنچایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا آرمی فلڈ ریلیف آپریشن میں موسم کی خرابی کے باوجود پاک فوج کے ہیلی کاپٹر ریسکیو مشن میں مصروف۔ بند راستوں کی بحالی کی کوششیں جاری۔ بونیر، شانگلہ اور سوات کے مختلف علاقوں میں ملبے سے زخمیوں اور لاشوں کو نکالنے کا سلسلہ بھی جاری۔ پاک فوج کے جوان ٹوٹے ہوئے پلوں اور بند راستوں کو کھولنے میں مصروف۔ متاثرین کا پاک فوج کا دل سے شکریہ۔ پاک فوج کا کہنا ہے، مکمل ریسکیو آپریشن تک آپریشن جاری رہے گا۔
مانسون کے 7ویں اسپیل سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، جنگ، چکوال اور کبیروالا میں بارش سے موسم خوشگوار۔ کلر کہار میں جاری بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ مونسون ہوائیں سندھ میں داخل، کراچی کے مضافات میں بارش، ملیر، ایئرپورٹ، سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی میں رم جھم، موسم خوشگوار۔ چترال، دیر، سوات، مانسہرہ، بٹگرام میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں کا خطرہ۔ این ڈی ایم اے نے شدید بارشوں اور سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ بالا علاقوں میں بارشوں کے سبب دریاؤں کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دریاؤں کے پارٹ میں موجود شہری فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے فلڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا تحصیل مغوزی اور شانگلہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ تباہ شدہ انفراسٹرکچر بشمول بنیر اور شانگلوں کو ملانے والے چوگا میں تباہی کا منظر، مرکزی پل کا معائنہ کیا۔ حالیہ سیلاب سے شدید متاثر ہونے والے علاقوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر کی متعلقہ حکام کو امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ اہم انفراسٹرکچر خصوصاً متاثرہ پل کی بروقت مرمت کو یقینی بنایا جائے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ وفاقی حکومت تمام وسائل فراہم کرے گی۔ سعودی قیادت کا پاکستان میں سیلاب کی تباہ کن صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ سیلاب میں بہہ کر جاں بحق ہونے والے سینکڑوں قیمتی جانوں کی زیاں پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے صدر آصف زرداری کو مکتوب بھیجا گیا۔ سعودی قیادت نے پاکستان کے عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے سیلاب متاثرین کے لیے سعودی عرب کی جانب سے بھرپور امداد کی پیشکش بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اگست کے آخری ہفتے میں دورہ چین پر روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف 31 اگست سے 1 ستمبر تک شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی SCO اجلاس میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع۔ چینی صدر شی جن پنگ، روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بھی ملاقات ہے۔ عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نون لیگ نے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ کو سینیٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے سماجی رابطے ایکس پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ نون لیگ کے صدر نواز شریف نے رانا ثناءاللہ کو پنجاب اسمبلی سے سینٹ کی جنرل نشست پر ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالی ہونے والی نشست پر انتخاب 9 ستمبر کو ہوگا۔ سیکیورٹی فورسز نے یوم آزادی پر بلوچستان میں تباہی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ کالعدم BLA کے سہولت کار پروفیسر کو گرفتار کر لیا گیا۔ یونیورسٹی کا لیکچرار دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا تھا۔ یوم آزادی پر بچوں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ تھا۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے میں بھی یہی لوگ ملوث تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان کو توڑنے کی منظم سازشیں برسوں سے جاری ہیں۔ ہم کب تک کنفیوژن کا شکار رہیں گے؟ قوم کو ذہنی طور پر واضح ہونا ہوگا۔ 2000 افراد 25 کروڑ کا ملک نہیں توڑ سکتے۔ دہشت گردوں کے سہولت کار شہروں میں ہوں یا پہاڑوں پر، انجام تک پہنچائیں گے۔ ملک دشمنوں کا پروجیکٹ ہیروف 2 کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا۔ 18 گریڈ کا یونیورسٹی پروفیسر BLA کی سہولت کاری کے الزام میں گرفتار۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس میں دہشت گردی کا اعترافی ویڈیو پیغام جاری کر دیا۔ ویڈیو بیان میں گرفتار دہشت گرد نے ریاست سے غداری اور دہشت گردی کی سہولت کاری کا اعتراف کر لیا۔ دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے ٹیلی گرام ایپ استعمال کی جاتی تھی۔ ہیر بیار مری کی جانب سے اہداف دیے جاتے تھے، ریاست کے ساتھ غداری پر شرمندہ ہوں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کوئٹہ نے دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے والے گرفتار لیکچرار کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر محکمہ STTP کے حوالے کر دیا۔
لیکچرار عثمان قاضی کو سخت سیکیورٹی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد ملزم کو سخت سیکیورٹی میں عدالت سے واپس لے جایا گیا۔ پاکستان میں بھی جاپان جیسی ترقی چاہتے ہیں۔ جاپان کا ترقی یافتہ شہر یوکوہاما صنعتی ترقی کی بہترین مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب، کہا پی ٹی آئی دور میں دوست ممالک سے تعلقات خراب ہوئے، اقتدار سنبھالا تو ملک ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، ہماری حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، ترقی کے سفر کا دوبارہ آغاز ہو گیا، ملک سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ ملک کی ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں کا اہم کردار ہے، پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ پنجاب میں ویسٹ ٹریٹمنٹ کے لیے جدید جاپانی ٹیکنالوجی استعمال میں لانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان کے سب سے بڑے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ، آساہی کو یوکوہاما سٹی، کاناگاوا، واشیماکو، ہوڈاگاوا کو کے ویسٹ ٹریٹمنٹ سینٹر کا معائنہ کیا۔ مریم نواز کو جاپان کے شہروں کے کوڑے کرکٹ، گندے پانی اور کچرے کو ٹھکانے لگانے کے طریقہ کار پر بریفنگ دی گئی۔ یوکوہاما سالڈ ویسٹ اینڈ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ روزانہ 1.5 ملین لیٹر ویسٹ واٹر کی صفائی کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوکوہاما کی ماحولیاتی اور شہری ترقی کے ماڈل کو پنجاب میں لاگو کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں برطانوی پارلیمانی انڈر سیکرٹری ہمیش فاکٹر سے ملاقات، پاک برطانیہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت کا جائزہ لیا، باہمی فائدہ مند شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ عملی زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، معاشی استحکام کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کراچی میں جاب فیئر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار ترقی کے ہدف کے حصول کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ آئندہ چند سالوں میں حالات مزید بہتر ہوں گے۔ 3 ایجنسیوں نے پہلی بار مل کر پاکستان پر اعتماد کیا۔ پاکستان میں بچت کا رجحان خطے کے دیگر ممالک سے کم ہے، بچت کا تناسب صرف 7.4% جی ڈی پی کے برابر ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی پریس کانفرنس، کا اسٹاک مارکیٹ فائنینشل سسٹم کا اہم ستون ہے، محفوظ اور شفاف اسٹاک مارکیٹ سے سرمایہ کاری میں اضافہ ممکن ہے۔ بینکس اسٹاک مارکیٹس کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن جی ڈی پی کے صرف 15% کے برابر ہے۔ پاکستان کی شرح نمو 2027 تک 3.5% ہونے کی توقع ہے۔ شرح سود مئی 2024 سے نصف ہو کر 11% پر آ گئی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ملک کی حقیقی جی ڈی پی کی شرح نمو 2024 میں 2.5% تھی۔ معاشی شرح نمو 2027 تک 3.5% ہو جائے گی۔ 2023 میں مہنگائی 38%، جولائی 2025 میں کم ہو کر 4.1% پر آ گئی۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے شدید خطرات لاحق ہیں۔ جنگلات کی کٹائی، درجہ حرارت اور سیلاب زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ صدر آصف زرداری نے کہا شجرکاری علامتی نہیں، مستقبل کا تحفظ ہے۔ درخت موسمیاتی تبدیلی کے خلاف مضبوط دفاع ہیں۔ ملک بھر میں 4 کروڑ 10 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ شجرکاری موسمیاتی آفت کے خلاف مدافعت بڑھاتی ہے۔ شہری درخت لگا کر سرسبز اور خوشحال پاکستان کی تعمیر میں حصہ لیں۔ حکومت کو 2022 میں ورلڈ بینک سے موسمی ریڈارز کے لیے فنڈنگ ملی۔ 3 سال گزرنے کے باوجود ٹینڈر پروسیس مکمل نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا دعویٰ، بولے غفلت کے باعث عوام کو سیلاب کی بروقت اطلاع نہ مل سکی۔ 2022 کے بعد حکومت کو اربوں ڈالر امداد ملی جو مستحقین تک نہ پہنچی۔ عوام کو جانی اور مالی نقصان حکومت کی نااہلی سے ہوا۔ لاہور کی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں پی ٹی آئی رہنما چودھری پرویز الہی کے پیش نہ ہونے پر وارنٹ جاری کر دیے۔ اس پر سیشرل جج کے
جج عارف خان نیازی نے چودھری پرویز الہی اور ان کے خاندان کے ارکان سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ عدالت کا پرویز الہی کی حاضری پر برہمی کا اظہار، ایک پیشی کے لیے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ سول اسپتال حیدرآباد میں صحافی خاور حسین کا دوبارہ پوسٹ مارٹم مکمل۔ پولیس سرجن ڈاکٹر وسیم خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، خاور حسین کی خودکشی یا قتل کے حوالے سے کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ کچھ نمونے لیے ہیں، رپورٹ آئے گی تو رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ فورینزک ایکسپرٹ سمیت میڈیکل بورڈ 3 افراد پر مشتمل ہے۔ خاور حسین کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں ملا۔ دوبارہ کیے گئے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ 1-2 دن میں جاری کریں گے۔ فائنل رپورٹ آنے پر حتمی رائے دے سکتے ہیں۔ سانگڑ میں مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے صحافی خاور حسین کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ صحافیوں، عزیز و اقارب اور علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ خاور حسین کے والد کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا بہت دلیر انسان تھا، وہ خود اپنے آپ کو گولی نہیں مار سکتا، یہ قتل ہے، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا یا تنازعہ نہیں تھا۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار موت، کیس میں اہم پیش رفت۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ نے شاہزیب سہیل ایڈوکیٹ کی جانب سے قتل کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ پولیس کو 154 کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ مرحومہ کے اہل خانہ کے بیانات قلم بند کیے جائیں۔ پولیس قانون کے مطابق اس حوالے سے کارروائی کرے۔ میک اپ آرٹسٹ کو بھی بلایا جائے اور حمیرہ اصغر کے بھائی اور دیگر کو شامل تفتیش کرنے کا حکم دیا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرہ سینٹر، کوٹ عبد المالک اور پاسپورٹ آفس شاہدرہ کا اچانک دورہ، شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کے اجراء اور پاسپورٹ کے حصول کے عمل کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران نادرہ سینٹر تزئین و آرائش کی وجہ سے بند پایا گیا۔ شہریوں نے طویل قطاروں اور ہیلپ لائن پر مناسب رہنمائی نہ ملنے کی شکایت کی۔ وزیر داخلہ نے شناختی کارڈ بنوانے کے لیے آئے شہریوں کے مسائل سنے، فوری حل کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا لاڑکانہ کے اسپتال میں 2 ٹاورز کی تعمیر کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی لاڑکانہ کے اسپتال میں بستروں کی گنجائش 600 تک بڑھانے کی ہدایت۔ شہر کے مرکز میں پرانے اسپتال کو جدید طرز پر بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف سیکریٹری کو جلد ایک کنسلٹنٹ ہائر کرنے کی ہدایت دے دی۔ کنسلٹنٹ اسپتالوں میں مختلف ٹاورز بنانے کے لیے آؤٹ لک تیار کرے گا۔ اوسطی محمد کے علاقے میں پولیس وین پر دستی بم سے حملہ، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق سٹی تھانے کی حدود میں نامعلوم ملزمان نے دستی بم سے حملہ کیا۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں پہلی بار 1,48,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس 1,704 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,48,196 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 37 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,46,491 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ ملک میں پولیو کے وار تیز، مزید 2 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 21 ہو گئی۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق نئے پولیو کیسز ضلع لوئر کوہستان اور ضلع بدین سے سامنے آئے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق انسداد پولیو کی خصوصی مہم 1 ستمبر سے شروع کی جائے گی۔ پولیو لا علاج مرض ہے، صرف ویکسین کے ذریعے بچاؤ ممکن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2026 کے انتخابات سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی ریاستوں کو وفاقی حکومت کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا میل ان بیلٹ اور ووٹنگ مشینوں کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان، ووٹنگ مشینوں کو غیر مؤثر، مہنگا اور متنازع قرار دے دیا۔ میل ان بیلٹس کو ختم کرنے کی تحریک کی قیادت کروں گا۔ 2026 کے انتخابات سے قبل صدارتی حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔
امریکہ نے بھارت سے روس سے تیل کی خریداری فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ تجارتی مشیر نے اپنے بیان میں کہا، بھارت روس سے تیل خرید کر یوکرین جنگ کے لیے ڈالر فراہم کر رہا ہے۔ بھارت کا روسی تیل پر انحصار دنیا کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ بھارت کو جدید امریکی ٹیکنالوجی دینا خطرناک ہوگا۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع اگلے ہفتے پلان کو منظور کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ سٹی پر قبضے کے اس اسرائیلی منصوبے میں 2 ہفتوں کے دوران فلسطینیوں کا وسیع پیمانے پر جبری انخلا شامل ہے، جس کا آغاز ایک فوجی آپریشن سے کیا جائے گا، پھر بتدریج شہر میں داخل ہو کر قبضہ کیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکام غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کو امریکی حکام کی درخواست پر ان کے سامنے پیش کریں گے۔ غزہ میں امداد لینے والوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور بمباری، 57 فلسطینی شہید، الاہلی اسپتال پر بمباری، متعدد افراد شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق بھوک اور قحط سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 11 فلسطینی جاں بحق۔ بھوک سے شہید ہونے والوں کی تعداد 251 ہو گئی، 408 بچے بھی شامل۔ غزہ کے 5 لاکھ افراد قحط کا شکار، فوری جنگ بندی ہی صورتحال بہتر بنا سکتی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے ہاکی کھلاڑیوں کے لیے 10 لاکھ روپے فی کس انعام کا اعلان کیا۔ ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ نے محسن نقوی کو نشان امتیاز ملنے پر مبارکباد دی۔ محسن نقوی کا ہاکی کے کھیل کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، کہا ہاکی کے کھلاڑیوں کے ویزا ایشوز کو بھی حل کرایا جائے گا۔ اور ایشیا کپ 2025 میں پاک بھارت میچز کے باعث اسپانسرشپ اور اشتہارات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاک بھارت میچ کے دوران ٹی وی اشتہار کا ریٹ 10 سیکنڈز کا 16 لاکھ بھارتی روپے ہو گیا۔ پریزنٹنگ پارٹنرشپ کا ریٹ 18 کروڑ، اشتہار کے پیکج کی قیمت 4.48 کروڑ بھارتی روپے ہو گئی۔ ایشیا کپ 9 ستمبر سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہوگا۔ پاک بھارت میچ 14 ستمبر کو شیڈیولڈ ہے۔